ویلکم بیک ٹو our شو اقبال کا پاکستان. اس شو میں آج ہم gonna ٹیک یو بیک ٹو 1857 ایز آپ لوگوں نے شاید یہ پہلا شو دیکھا ہو اور بہت سارے آپ کے سوالات, آپ کے ایس ایم ایسز اور ٹیلی فون کالز آئے ہیں جس میں ہمیں بہت فیڈ بیک ملی. دس از اے ویری فیسنیٹنگ جرنی ان ٹو دا ہسٹری آف مسلم امہ اینڈ وائی اقبال از ریلیونٹ ٹوڈے and he was relevant then and where his doctrine comes from. Last show میں ہم 1857 تک پہنچے تھے جہاں پہ غدر ہوا اور غدر کے بعد مسلمانوں کا ایک سلاٹر کیا گیا, ایک جینوسائڈ کیا گیا جس میں مسلمانوں کی جس کو کہتے ہیں کمر توڑ دی گئی اکنامکلی, اسپرچولی اور on other avenues also, and we're going to continue with Hakeem Zaid Hamid Saab as I gave him a name last time. Zaid Saab, please let's continue from 1857 onwards. اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سارے لوگوں نے ایس ایم ایس بھیجے ہیں لاسٹ شو پہ بھی اور اس شو پہ بھی انشاءاللہ. if people are watching they're gonna ask you a lot more questions جو کہ وائس آف ڈاؤٹ ہے ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کیوں نہیں, اب کیوں نہیں ریلیونٹ, یا یہ کیوں نہیں ہے, وہ کیوں نہیں. ہم آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل دیم کہ ہم انشاءاللہ ان سارے ٹاپکس کو ٹچ کریں گے اگلے 26 ایپیسوڈز میں. سو لیٹس کنٹینیو فرام 1857 کے غدر کے بعد سے. دیکھو علی, اس سے پہلے ہم تھوڑا سا ایک بات ہم یہ کرتے چلیں کہ دیکھیے یہ کبھی بھی نہیں ہوا ہے تاریخ میں کہ جب تک انسان فلسفی کو, سوشیولوجی کو, ہسٹری کو نہ پڑھے اور ان سبجیکٹس کو پڑھے بغیر وہ کوئی اپنے حالات کا انالیسس کر سکے یا مستقبل کے لیے کوئی راہیں تلاش کر سکے. وہ کہا جاتا ہے کہ وہ قومیں جو اپنی تاریخ نہیں پڑھتی ان کا جغرافیہ بڑی جلدی بدل جاتا ہے. بالکل, بہت اچھے جی. تو اپنی تاریخ پڑھے بغیر آپ جب تک اس کانٹیکسٹ کو نہیں سمجھیں گے, یہاں فضول بحث ہے یہ کہ اقبال سے بڑے شاعر بھی تو موجود تھے اور اقبال سے اچھے شاعر تھے تو اقبال کو آپ اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں. دیکھیے یہ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ کئی سو سال کی مسلم تاریخ کے بعد اقبال جس ایرا میں پیدا ہوئے ہیں پچھلے 200 سال میں ان سے بڑا گریٹسٹ تھنکر اور فلاسفر مسلمان دنیا نے نہیں پیدا کیا. اور اس کا کانٹیکس سمجھیے گا. اسی لیے اس کانٹیکس کے لیے ہم اس ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں جا رہے ہیں. ایک طرف ہم گلوبل پرسپیکٹو ہم نے لیا ہے ہاریزونٹلی اور ایک طرف ہم ہسٹوریکل پرسپیکٹو لے رہے ہیں ورٹیکلی, کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ پچھلے کئی سو سال سے دنیا کس طرح شیپ اپ ہو رہی تھی تاکہ وہ کنورج کرے اس نقطے پہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اقبال کو پیدا کیا. جب آپ کو پورے سرکمسٹانسز اور انوائرمنٹ کا اندازہ ہوتا ہے پھر آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کا کردار کیا تھا, اس کا رول کیا تھا, اینڈ واٹ امیزنگ رول ہی پلیڈ, جو کنٹمپرری کسی شاعر نے, کسی فلاسفر نے, کسی تھنکر نے, کسی لیڈر نے, کسی آئیڈیالوگ نے وہ رول پلے نہیں کیا جو اقبال کا تھا. اقبال جس سرکمسٹانسز میں آئے تو ہم جب 1857 تک پہنچے تو یہ انڈین انوائرمنٹ ہے. ہم نے پچھلے پروگرام میں وہ پوری تفصیل ڈسکس کی تھی کہ کس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی سے بلڈ ہوتے ہوتے 1757 کی بیٹل آف پلاسی آتی ہے, 1799 میں ٹیپو سلطان شہید ہوتے ہیں اور 1857 میں وار آف انڈیپینڈنس ہوتی ہے اور اس کے درمیان میں کروڑوں مسلمان اور انسان انڈیا کے مارے جاتے ہیں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھوں, کہ جب ان کی اکنامک انسلیومنٹ, ان کی ملٹری ایکسپلائٹیشن, وہ اور ایجوکیشنل جو سو کالڈ جس کو وہ ریفارم کہتے ہیں جس نے پوری تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا پورے ہندوستان میں. اور یہ وہ انوائرمنٹ تھی کہ جب برٹش امپائر تو پھیل رہی تھی لیکن برٹش امپائر کے ساتھ ساتھ گلوبل اکنامک آرڈر بھی شفٹ ہو رہا تھا اور راسچائلڈ بینکنگ فیملی اپنے آپ کو مضبوط سے مضبوط تر کرتی چلی جا رہی تھی. دنیا میں گلوبل ورلڈ وار ہو رہی تھی, یعنی امپائرز آپس میں ٹکرا رہی تھی. فرینچ ایک طرف سے برٹش سے لڑ رہے تھے, ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی ایک طرف تھی, چائنیز ایک طرف تھے, رشین ایک طرف تھے. سینٹرل ایشیا میں گریٹ گیم ہو رہا تھا. راثچائلڈز اور رشین کے خلاف, رشین زار کے خلاف تھے, انہوں نے ان کے خلاف 3 بغاوتیں کروائیں جو کہ 2 ریولوشن جو ناکام ہوئے اور آخری بولشوک. یہ سارے ہسٹوریکل پرسپیکٹو کو آپس میں یہ انٹر لنکڈ ہیں, انٹر کنیکٹڈ ہیں, ان کو سمجھنا ضروری ہے. بالکل. اس کے بعد آپ آتے ہیں اس دور میں کہ ہم کیسے پاکستان بنا اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور آج ہم نے کہاں جانا ہے. بیکاز جو اسٹریٹجیز اور ٹیکٹکس انہوں نے 16th, 17th, 18th اور 19th سینچری میں بلڈ کی تھی آج انہی کی یہ کنٹینیویشن آگے چلانا چاہتے ہیں. اور اقبال نے اس پورے کئی سو سال کے ہسٹوریکل گیم پلان کو ایکسپوز کر دیا تھا. اینڈ دیٹس واٹ میک اقبال دا گریٹسٹ آف دا تھنکرز اینڈ دا موسٹ ڈینجرس مین فار دس سسٹم, a threat for the new world order. یہ بات لوگ ریئلائز نہیں کرتے ہیں کہ اقبال نے جب اس وقت کہا تھا
کہ یورپ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے، یعنی یہودی جو ہے یورپ کو اپنے گلے سے پکڑے ہوئے ہیں، تو لوگوں کو یقین نہیں آتا، بیکاز راسچائلڈ کا رول لوگوں کو نہیں معلوم تھا. جیسا کہ لوگ کہتے ہیں نا جی کہ ڈیموکریسی کا ایک جو ہے کہ دیکھیں جی دنیا کے اندر فرینچ ریولوشن ہوا اور فرینچ ریولوشن کی طرز کے اوپر بہت سارے اور ریولوشن جو کہ دنیا کو اس نے شیپ کیا. یہ لوگ اصل میں اس کا پیچھے پریٹیکس نہیں سمجھتے کہ فرینچ ریولوشن کے پیچھے میکسیملین کو یہ ایڈم وائز ہافٹ نے کس طرح ڈاکٹرن بھیجا اور کس طرح وہ، حالانکہ وہ پکڑا گیا، وہ ڈاکٹرن جو کتاب فارم میں تھا وہ پکڑا گیا تھا، اور اس کے بعد ان کو لے جا کے اور انہوں نے پورے بویرین گورنمنٹ نے پورے یورپین لیڈرز کو وہ بھیجا کہ یہ کچھ لوگ آئے ہیں ایک سیکرٹ سوسائٹی جو کہ آپ کے ساتھ یہ کرنے والے ہیں، اور رومن کیتھولک چرچ کو بھی بھیجا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، ہم ان کو دیکھ لیں گے. اس کے فوراً 4 سال کے بعد فرینچ ریولوشن کامیاب ہو گیا. تو آپ ذرا اس کے بھی بتائیں نا کہ ان کے ان سب ریولوشن کے پیچھے ان کا ہاتھ. وہ ہم اس پہ آئیں گے کہ جب ہم پروٹوکالز آف دی لرنڈ ایلڈرز آف زائن کی بات کریں، کیونکہ اب ہم 1860 کے پیریڈ کے آس پاس آئے. جی یہ وہ پیریڈ ہے کہ جب مسلمانوں کو بری طرح کرش کر کے، جب مسلمانوں کی دیکھیے سب سے بڑا لاس، سب سے بڑا نقصان جو 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس کے بعد مسلمانوں کو ہوا، وہ یہ کہ جو پڑھے لکھے مسلمان تھے، مسلمان اشرافیہ، دی ایجوکیٹڈ مسلم ایلیٹ، جو 1000 سال کی مسلمان تاریخ کی تہذیب کی ریپرزینٹیٹو تھی، امین تھی، اس کو انگریزوں نے بری طرح سلاٹر کر دیا. کیونکہ یہی وہ شریف پڑھے لکھے عمرا تھے، ہمارے نواب تھے، ہمارے ایجوکیٹڈ کلاس تھی، جنہوں نے بادشاہ کا ساتھ دیا تھا انگریزوں کے خلاف اس وار آف انڈیپینڈنس میں، ہمیں سپورٹ کیا تھا. انگریزوں نے ان سے شدید انتقام لیا. آپ سوچئے کہ 1000 سال اگر مسلمان انڈیا پر حکومت کرتے رہے اور 1857 کے بعد حال یہ ہو کہ مغل امپائر کے آخری بادشاہ کو برما ایگزائل کر دیا جائے اور تمام مسلمان اشرافیہ مار دی جائے، یا اس سے زمینیں لے لی جائیں، جاگیریں لے لی جائیں، جائیدادیں لے لی جائیں، اکنامک کنٹرول لے لیا جائے اور ان کو لٹرلی ذلیل رسوا کر دیا جائے اور ان کی ساری جاگیریں، جائیدادیں اور زمینیں ہندوؤں اور سکھوں میں تقسیم کر دی جائیں، یا ان مسلمان غداروں میں دے دی جائیں جنہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا. ڈیوائڈ اینڈ رول. آج بھی ہمارے ملک میں بہت بڑی تعداد میں ایسے ایسے وڈیرے، سیٹھ، نواب، جاگیردار موجود ہیں جن کے باپ دادا نے مسلمانوں کے خلاف غداریاں کر کے انگریزوں سے جاگیریں حاصل کی. بہت بڑی تعداد میں ایسے ایسے وڈیرے، سیٹھ، نواب، جاگیردار موجود ہیں جن کے باپ دادا نے مسلمانوں کے خلاف غداریاں کر کے انگریزوں سے جاگیریں حاصل کی تھی. اور آج وہ ہمارے آج ہم پہ حکومت کرتے ہیں، ہم پہ حکومت کر کے. تو میرے خیال سے ڈیل ہی یہی تھی ان کے ساتھ، ڈیل ہی یہی تھی کہ تم اب 100 200 300 سال تم حکومت کرو گے اگر تم ہمارا ساتھ دو گے تو یو ول بی ان دی پاور سرکل. گیون پراپرٹیز اینڈ لینڈز. جو فریڈم فائٹرز تھے ان کو تو ہزاروں کی تعداد میں توپوں سے باندھ کے اڑایا گیا. توپ کے آگے ایک فیورٹ انگریزوں کا ایک کلنگ پروسیس تھا یہ کہ صاحب توپ کے آگے باندھ کے، توپ کے آگے باندھ کے بارود سے اڑا دیتے تھے. ناؤ اس پروسیس میں دیٹ فار دا ٹائم کہ جب 1870 60 وغیرہ کے اس آس پاس میں کچھ مسلمان اٹھے جنہوں نے کوشش یہ کی کہ انگریزوں کو یہ یقین کرایا جائے کہ صاحب مسلمان آپ کے دشمن نہیں ہیں، اب مسلمان کوآپریٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک پریگمیٹک انوائرمنٹ ہے، حکومت چلی گئی ان کے ہاتھ سے، اب مسلمانوں کو آپ تباہ کرنا بند کر دیں اور مسلمانوں کو بھی اپنے ایکول سبجیکٹ کے طور پہ ٹریٹ کریں. یہ 1860 یہ 60 70 جب سر سید احمد خان کی موومنٹ شروع ہوتی ہے، کیونکہ سر سید احمد خان بنیادی طور پر ان سے غلطیاں ضرور ہوئی ہیں جہاں تک انہوں نے اتنا اپولوجیٹک رویہ اختیار کیا کئی چیزوں میں انگریزوں کو جسٹیفائی کرانے کے لیے کہ مسلمان اس بغاوت میں شامل نہیں تھے، لیکن وہ بنیادی طور پر نیک نیت آدمی تھے. کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن اس سچویشن کو بھی لیکن اس سچویشن کو دیکھیں. ہاں بالکل. یہ وہ سچویشن تھی کہ جس میں مسلمانوں کی زبان کاٹ دی گئی تھی، ان کے سر کاٹ دیے گئے تھے، ان کو کرش کر دیا گیا تھا. مگر سر سید کا یہ ایٹیٹیوڈ اس زمانے کے اسکالرز کو، علماء کو بالکل پسند نہیں آیا. ان کے خلاف فتوے دیے گئے، شدید مزاحمت ان کے خلاف کی گئی. دیوبندی اور دوسرے اسکول آف مختلف اسکالرز نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مختلف مدرسے بنائے. ان کی بھی نیتیں ٹھیک تھیں، دے وانٹڈ ٹو سیو دا مسلم آئیڈینٹی. اور ایک مسلمانوں کو کانسیپٹ یہ تھا کہ چونکہ انگریزوں نے تمام مسلمان مدارس اور اسکول بند کر دیے تھے، ریکگنائز ہی نہیں کرتے تھے، تو مسلمان کیا کرتے تھے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے مدرسے خود بنا رہے تھے تاکہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں یا کوئی بھی تعلیم. لیکن مسلمان انگریزی تعلیم سے گھبراتے تھے کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ جب ہم انگریزی تعلیم پڑھیں گے تو ہم انگریزوں کی طرح ان کے اخلاق، کردار، ادوار، عادات ان کی قبول کر لیں گے. اور یہ بات ٹھیک ہے، آج کی بھی ماڈرن ریسرچ یہی ہے اور ہسٹوریکلی یہ بات پروون ہے کہ جو لینگویج ہے، زبان ہے، وہ امپیریل فورسز کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے. ٹھیک. تو انگریزوں نے آنے کے بعد پہلے تو یہ کیا کہ انگریزی تعلیم عام کر دی پورے انڈیا میں. کہا ڈیفینیشن انہوں نے تعلیم کی چینج کر دی کہ پڑھا لکھا وہی ہوگا جو انگریزی جانتا ہوگا، جو آج تک جاری ہے ویسے ہمارے ملک. جی بالکل. اور دوسری طرف انہوں نے یہ کہا کہ جو عربی اور فارسی پڑھیں گے
اور اردو پڑھیں گے وہ جاہل قرار پائیں گے. سو نتیجہ یہ ہوا کہ جو عدالتوں میں، کورٹس میں، پورے ایڈمنسٹریشن میں فارسی زبان رائج تھی، اس کو تو انہوں نے اوور نائٹ ختم کر کے وہاں پہ انگریزی راج کر دی. اور جو مسلمانوں کا قاضیوں کا نظام تھا، جو جسٹس جوڈیشل سسٹم مسلمانوں کا، جس طرح آج سوات میں ہنگامہ ہو رہا ہے کہ قاضیوں کا نظام دوبارہ آ گیا تو دنیا ہنگامہ کر رہی ہے، یہ کئی سو سال ہمیشہ مسلمان دنیا میں قاضیوں ہی کا نظام رہا ہے. انگریزوں نے اس نظام کو ختم کر کے 1860 میں لاہور ہائی کورٹ بنائی، پولیس ایکٹ آف 1860، جو کہ غلام قوم کو غلام بنانے کے لیے پولیس ایکٹ بنایا گیا تھا. پاکستان میں بائی دا وے آج بھی وہی ایکٹ تاکہ تھوڑے سے لوگ بہت ساری میسز کو کنٹرول کر سکے. بالکل. ہمارا جیل مینول بھی وہی ہے جو انگریز لکھ کے گئے تھے. ہمارا پولیس ایکٹ بھی چینج نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں نہ کرنے کی کوشش کی گئی. اس پوائنٹ کے اوپر ہم ایک کالر کو لیتے ہیں کہ بہت بےتاب ہو رہے ہیں کیونکہ میرے کان میں ایک مکھی کی طرح بنبناتے ہوئے. تو ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم جی، کون سا بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی، میں عمیر ہارون بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. ہاں جی عمیر ہارون صاحب. جی میں بالکل زاہد احمد صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. جی آپ بولیں، وہ سن رہے ہیں آپ کی بات. جی زاہد صاحب بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے تو جیو اور آگ کے ساتھ مطلب کنٹریبیوشن کرنے کا اور یہاں پہ آنے کا. اور میرا سوال یہ ہے، پہلے تو میں آپ کو کچھ تھوڑی سی انفارمیشن دینا چاہتا تھا. وہ یہ تھی کہ ہم لوگوں کو بھی کالجز اور اسکولز میں شروع میں بہت غلط پڑھایا گیا. مغل بادشاہ کے مطلب بارے میں بہت اچھا بتایا گیا. ہاں وہ اچھے تھے، مطلب بتایا یہ گیا. اب مجھے جو پتا لگا وہ یہ پتا لگا کہ اکبر بادشاہ کے دور میں جو گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ تھا وہ آج تک برے صغیر میں نہیں ہوا. اس کے بعد اکبر بادشاہ کے بعد. ہیلو جی سن رہے ہیں آپ کی بات. ایک وہ بتایا تھا، اور دوسری مجھے یہ بات بتائی گئی تھی کہ جس بندے نے تار بچھائی تھی پورے برے صغیر کے اندر، ٹھیک ہے، کس چیز کی تار؟ ہاں جی یہ ٹیلی فون کی تار کی بات کر رہا ہوں. ٹیلی فون کی تار بچھائی تھی، اس تار کی ہی وجہ سے 1857 کی جو جنگ آزادی تھی اس کو بھی روکا گیا. ٹھیک ہے، مطلب اس کو وہ اتنی دیر میں مسلمانوں کا کمیونیکیشن سسٹم جو تھا وہ اتنا کوئی بہترین نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ جیسے ہی کہیں پہ سر اٹھانا شروع کرتے تھے وہاں پہ وہ فوراً ہی وہ جو ٹیلی گرام یا فون کر کے بتا دیا کرتے تھے کہ یہاں سے آپ جو ہے وہ اس طرح لوگ اٹھنے والے ہیں، اب ان کا ادھر ہی مطلب جو ہے نا مارنا بندوں کو شروع کر دیں. ٹھیک، مطلب یہ ہمیں مطلب اب کالج میں آ کے پتا لگا. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ جو مدارس تھے جتنے بھی بڑے بڑے، ان لوگوں کو جتنے بھی ہمارے مغل بادشاہ تھے ان لوگوں نے ان کی وہ بنائے ہوئے تھے، اپنا ماہانہ جو ہے وہ خرچ بنائے ہوئے تھے. ماہانہ خرچ؟ ہاں جی ماہانہ ہر مہینے کے انہیں پیسے ملتے تھے. لیکن جیسے ہی وہ نظام ختم ہوا اس کے بعد جو انگریز حکومت تھی انہوں نے مدرسوں کے اوپر سے بالکل ہاتھ اٹھا لیا، جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے وہ گھر گھر جا کر اور مسجدوں میں اعلانات کروا کر چندہ وغیرہ مانگ کر اپنے مدارس اور مسجدیں چلانے لگ گئے. جی یہ مطلب سسٹم تھا. تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ کیا یہ سسٹم جو قاضی نظام یہ دوبارہ آ گیا ہے، کیا یہ اس کی کوئی مثال ہے پوری دنیا میں مسلمانوں نے مطلب کہیں پہ ایسا نظام قائم کیا ہو اور وہ بڑا زبردست قسم کا چلا ہو کرنٹ؟ بہت شکریہ آپ کا سوال کا، تھینک یو ویری مچ. آپ اس کے اوپر تھوڑی سی لائٹ ڈالنا چاہیں گے؟ یہ باتیں ہم نے ڈسکس کی ہیں. یہ بات جو کہہ رہے ہیں کہ اکبر بادشاہ کے دربار میں جی ڈی پی بہت ہائی تھا، تو بات ٹھیک ہے، ہم نے ڈسکس کر چکے ہیں لاسٹ شو میں کہ پورے انڈیا کا جو کنٹریبیوشن تھا گلوبل ٹریڈ میں وہ 25% تھا. اور جب انگریز گئے ہیں تو انڈین بزنس کنٹریبیوشن ٹو گلوبل ٹریڈ واز لیس دین 1%. تو وہ تو ٹھیک بات ہے کہ مسلمانوں کے دور میں جتنی ترقی ہندوستان نے کی ہے وہ کبھی نہیں کی تھی. اور آج بھی جو انڈیا کی شکل ہے، خود انڈین جو کہ مسلمانوں سے شدید نفرت کرتے ہیں، برہمن کلاس ان کی، وہ بھی ایکنالج کرتی ہے کہ انڈیا کو بنانے والے مسلمان ہیں. یعنی تاج محل ان کا سب سے فیورٹ آئیکن ہے، بادشاہی مسجدیں ہیں، قلعے ہیں، جو انڈیا کی شکل ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ کی ہے. اور اسی طرح وہ بات بھی ٹھیک ہے کہ 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس میں جو انگریزوں نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا وہ فار سپیریئر تھا. ان کے پاس آرٹلری بھی تھی، ان کے پاس ٹیلی گراف بھی تھا، اور ان تاروں کا نظام بھی بن چکا تھا. اور بہرحال تو جہاں تک قاضیوں کا تعلق ہے وہ بات بھی ہم کر چکے ہیں کہ کئی سو سال بلکہ پوری دنیا میں خلافت عثمانیہ میں بھی مغلوں میں بھی انگریزوں نے جس نظام کو تبدیل کیا وہ قاضیوں کا سسٹم ہی تھا. وہاں پہ قاضی ہوا کرتے تھے. یہ بڑی ایک زبردست انٹرسٹنگ بات ہے کیونکہ اقبال کے حوالے سے ہم ایک اور سوال ان سے پوچھیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. بڑی زبردست انفارمیٹو گفتگو چل رہی تھی. میرا ایک سوال لاسٹ ٹیلی فون کال کے حوالے سے، کل ایک ٹیلی ویژن شو، ایک کانفرنس چل رہی تھی اقبال کے اوپر، اقبال ڈے تھا،
اور اس کے اوپر ایک صاحب جو کہ اپیرنٹلی واز این اتھارٹی آن اقبال, ہی واز ڈسکسنگ دا فیکٹ کہ اقبال جو کہ ملا ازم کے بہت خلاف تھے, اور وہ چاہتے تھے کہ جو اسلام کے اندر جو روایات, اسلامک ٹریڈیشنز جو ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹ ہوتی رہیں, اور ان کے ایک جو اجتہاد کا جو کانسیپٹ تھا وہ سب کا. تو اس پورے بیک ڈراپ میں, جس طرح ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ اقبال کی جو بھی ٹائم تھے, ان کی ڈیولپمنٹ کے ایوولوشن کے ٹائم تھے, ایک ٹائم پہ انہوں نے افغان ملا جو کہ اس وقت جو تھے ان کی تائید کی, اور انہوں نے کہا کہ آل دا مور پاور ٹو دا ملا آف افغانستان, بیکاز وہ اس کی ذرا مجھے اس کی بیک ڈراپ بتائیں, یہ اس سوال کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے جو ابھی سوال کیا گیا ہم سے. دیکھیے ایک بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ اقبال نے اپنی پوئٹری جس دور میں کی ہے, اگر آپ اس کا ہسٹوریکل گلوبل پرسپیکٹو دیکھیے تو پہلی جنگ عظیم کے بعد جب خلافت عثمانیہ ٹوٹی اور پوری مسلم دنیا, چاہے انڈیا ہو یا خلافت عثمانیہ کے تمام صوبے ہوں, انگریزوں کے دشمنوں کے امپیریلز کے غلام بن چکے. بالکل, اور ان کو کہنا شروع کر دیا تھا کفریہ, کیا نام, اور دارالکفر. اس کا نام پریکٹیکلی مسلمان ممالک تو دارالکفر بن گئے تھے. یعنی مسلمانوں میں کرائسس بن گیا تھا کہ جب مسلمان حکومت تبدیل ہو کے کافر حکومت بن جائے تو کیا وہاں جمعہ پڑھا جا سکتا ہے, نماز ہو سکتی ہے, عیدیں پڑھی جا سکتی ہیں, یعنی واٹ لاز ول بی فالو. کیونکہ مسلمان فقہ میں یہ لکھا ہی نہیں گیا تھا کبھی کہ یار اگر پوری مسلمان دنیا غلام ہو جائے گی تو ہم کیا کریں گے. یعنی یہ اتنا اسٹرینج ایبنارمل فینومینا تھا, because they haven't known that یہ تو ہوئی نہیں تھا since their advent. مسلمانوں کے عروج سے لے کر جب سے 1400 سال سے اسلام آیا تھا ایسا کبھی فینومینا ہی نہیں ہوا تھا. صرف 3 علاقے ایسے تھے دنیا میں جو آزاد تھے اس وقت. ایک مکہ مدینہ کی ٹیریٹری تھی, ایک افغانستان تھا. تو افغانستان پہ آپ دیکھیں گے کہ علامہ اقبال نے غیر معمولی کام اس زمانے میں بھی کیا تھا, بیکاز اقبال واز ویری فوکسنگ آن افغانستان. کیونکہ He was in touch with the king also. He was in touch with the Afghan scholars, he was in touch with the Afghan kings, he was in touch with the Afghan general. کیونکہ مقصد اقبال کا یہ تھا, دیکھیے, ناٹ فرام دی ریلیجیس پوائنٹ آف ویو بٹ فرام اے جیو پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو. کیونکہ اگر افغانستان کے لوگ, ان کے اسکالرز, ان کے علماء اگر بیچ میں سے نکل جاتے تو پھر ایک طرف سے برٹش امپائر افغانستان پہ قبضہ کرتا, اوپر سے رشینز نیچے آ رہے تھے. اسی کو گریٹ گیم کہتے ہیں جو اپنی ہسٹری میں آپ پڑھتے ہیں. اینڈ افغانستان واز دا بیٹل گراؤنڈ. اب افغانستان کے مولوی علماء اس زمانے میں اپنی سادگی کی وجہ سے بچے ہوئے تھے اس کرپشن کی وجہ سے جو پورے جہان میں پھیل رہی تھی. ان کو ڈیموکریسی کا نہیں پتا تھا, ڈکٹیٹرشپ کا نہیں معلوم تھا, کیپٹلزم کا نہیں معلوم تھا, کمیونزم کا نہیں معلوم تھا, ماڈرن امیونٹیز ان کے پاس نہیں تھی. ماڈرن امیونٹیز ان کے پاس نہیں تھی. وہ ٹف تھے, لڑنے والے تھے, بیسکس ان کو پتا تھی اپنی دین کی, لیکن بیسکس پر جان دینے والے تھے. تو اس وجہ سے اقبال saw that کہ یہ سادگی جو ہے, یہ سادگی اصل میں اس افغانستان کی قوم کو بچا گئی ہے. کیونکہ مسلمان بادشاہ جب اپنے آپ کو ویسٹ سے ایکسپوز کرتے تھے, مسلمان تہذیبیں اور قومیں جب مغرب سے ایکسپوز ہوئیں تو مغرب کے سارے تھاٹ پروسیس بھی ساتھ آئے. جب اقبال نے کہا کہ ہم, وہ ایک شاعری ان کی بڑی خوبصورت اس پہ ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ تعلیم آ رہی ہے, تعلیم کی وجہ سے بڑی خوشحالی آئے گی, لیکن ہمیں کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. یعنی ہمیں کیا پتا تھا کہ سیکولرزم بھی ساتھ آ جائے گا, بالکل لوگ دین کو چھوڑ دیں گے. اور لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی تعلیم, اور اس قسم کی جو شاعری اقبال نے کی کہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ تعلیم اس قسم کی جس میں ویسٹرن سویلائزیشن تمہارے ساتھ آتی ہو, وہ تعلیم تمہارے لیے زہر قاتل ہے, تم کو تباہ کر دے گی. تو اس کیفیت میں اقبال نے اس اسکالرز کو, ان ملا کو جو افغانستان کے پہاڑوں میں بستے ہیں, سپورٹ کیا کہ یہ لوگ اس وقت تک ویسٹرن انفلوئنس سے بچے ہوئے تھے, مغربی تہذیب نے ان کو کرپٹ نہیں کیا تھا. And that was the reason Iqbal supported them. And the Maghri tehzeeb is driven by these newcons, جن کا اصل objective تو یہ ہے to kill religion. دیکھیے آپ destroy کرنا چاہتے ہیں religion, اگر آپ اقبال کا ویژن دیکھیے تو ایون افغانستان کے جو طالبان تھے, افغانستان کے طالبان نے جو سسٹم اپنے افغانستان میں قائم کیا تھا, دنیا اس کو بہت ہارش دیکھتی ہے, بڑا اس کو دیکھتی ہے کہ صاحب بڑا انہوں نے پرانے زمانے کا کوئی نظام قائم کیا تھا, لیکن ان کے پاس کوئی دنیا کا واحد ملک تھا جس پر کوئی قرض نہیں تھا. They were not dealing with the Western banking system. کوئی سود اور ربا کا نظام ان پر یہ بھی 10 سال تک, 10 سال تک نہیں, طالبان لاسٹ 10 سال تک ایگزیکٹلی. وہاں پر کوئی ڈرگز نہیں تھی, وہاں پر کوئی انوائرمنٹ ایسی نہیں تھی کہ جس میں ویسٹرن سویلائزیشن آ کر اپنے انفلوئنس کر کے افغانستان کے ریسورسز نوچ سکتی, جس طرح پوری مسلم دنیا کے ریسورس کھا گئے ہیں یہ. دیٹ واز وائی انہوں نے اس ملا کو, جو ملا عمر کی حکومت تھی وہاں پہ, اس بیچارے کی حکومت کو جو تباہ کیا ہے. وی آل نو کہ آئل گیم ہے, آئل گیم وہ ساری اینڈ اوپیم ڈرگ گیم, اینڈ دی اوپیم اینڈ دی ڈرگ گیم ہے. تو یہ وجہ تھی کہ جب $200 بلین جو ڈرگز نکلتی ہیں, $200 بلین کی, جس کا 80% افغانستان سے آتا ہے. اور اسی لیے علامہ اقبال نے ایک بڑا خوبصورت شعر افغانستان کے بارے میں اس وقت کہا تھا
کہ آسیا یک پیکر آب و گلس، یعنی ایشیا جو ہے اٹ از اے کمبینیشن آف اٹس اے جیوگرافی، لیکن اس جیوگرافی میں جو دل ہے وہ افغانستان ہے. اور اگر افغانستان میں فساد ہوگا تو پورے ایشیا میں فساد ہوگا، افغانستان سکون سے ہوگا تو پورا ایشیا سکون سے ہوگا. لک ایٹ ڈویژن. اور آج یہی ہو رہا ہے. اسٹل ریلیونٹ. 1979 سے سوویت انویژن کے بعد سے افغانستان میں ایک سپر پاور کے بعد دوسری سپر پاور انٹرفیئر کرتی چلی آ رہی ہے. آج امریکن اور نیٹو وہاں موجود ہے اور پورے ایشیا میں فساد برپا ہوا ہے. اور صرف اس وجہ سے ہے کہ افغانستان میں جو فورن آکوپیشن کو ریزسٹ کر رہا ہے وہ کون کر رہا ہے؟ ملا کر رہا ہے. بالکل. دیٹ از وائی یو فائنڈ علامہ اقبال کی جو ایک خوبصورت شعر ہے کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی. فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. اچھا. یعنی بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، یعنی جو فطرت ہے، جو نیچر ہے، جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور تاریخ انسانیت ہے، اس کی جو حفاظت کرتا ہے یا وہ شخص کرتا ہے جو ڈیزرٹ میں رہتا ہے یا جو پہاڑوں میں رہتا ہے. بالکل. یہ ٹف لوگ بیکاز دے ناٹ ان ٹچ ود اینی تھنگ. وہ ویسٹرن سویلائزیشن سے کرپٹ نہیں ہوئے ہوتے اور اسی وجہ سے وہ ٹف ہوتے ہیں. اور میرے خیال سے آج بھی ان کو یہی تکلیف ہے کہ یہ کرپشن جو ویسٹرن ڈاکٹرنیشن ہے وہ ابھی تک نہیں پھیل سکی اس ریجن میں، جیسا کہ ہمارے ریجن میں بھی اب یہ ہو رہا ہے، جو کہ افغانستان کا ہسٹوریکلی اسپیکنگ وہی ایریا ہے. اور وہ یہ جنگ وہی اسی مقصد کے لیے ابھی تک لڑی جا رہی ہے. ابھی تک وہ افغانستان کو ویسٹرنائز کرنا نہیں کر سکے. کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر سکے. اور ریزسٹنس بہت اور یہ حیرت انگیز بات ہے. دیکھیے کہ 1932-33 وغیرہ میں علامہ اقبال بار بار مطلب افغانستان گئے، وہاں کے بادشاہ سے ملے اور ملا سے ملے. تو اس پر ہم دوبارہ اب آئیں گے، لیکن اگین وہ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اقبال افغانستان کے ملا کو فیسینیشن سے کیوں دیکھتے تھے. بالکل. وائی ہی تھاٹ کہ مسلم دنیا میں اگر کوئی ویسٹرن امپیریلزم کو ریزسٹ کر سکتا ہے تو وہ افغانستان کا ملا ہے. ٹھیک. اینڈ ہی از ڈوئنگ اٹ. ہی از رائٹ. آج بھی یہی ہو رہا ہے. نیٹو اور امریکنز کا مقابلہ کون کر رہا ہے؟ وہی کر رہے ہیں. اور رشین یا اس سے پہلے سوویٹس کو نکالا تھا، انہوں نے نکالا تھا. تو یہ بیسکلی دیر آر آل دا سیم پیپل، چاہے وہ برٹش کی شکل میں آئے یا رشین کی شکل میں آئے یا امریکن نیٹو کی شکل میں آئے. ان کا امپیریل فورسز جو ہیں ان کا مقصد یہی اور کافی عرصے، یعنی کہ یہ 200-250 سال سے یہ مقصد چلا آ رہا ہے. کیونکہ اگر آپ نوٹ کیجئے کہ جو رشین امپائر تھی وہ 17th اور 18th سینچری میں رشیا سے نکل کر سینٹرل ایشیا سے نیچے آ رہی تھی. وہ بھی مسلمان علاقوں پر قبضہ کر رہے تھے. تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، قازقستان، یہ سارے علاقے، سمرقند، بخارا، خیوا، یہ سارے مسلمان علاقے جن پر رشیا قبضہ کرتا ہوا نیچے آ رہا تھا. اور پورا انڈین اور مڈل ایسٹ سب کانٹیننٹ جس کے اوپر انگریز قبضہ کرتے ہوئے اوپر جا رہے تھے، ان کے درمیان جو ریزسٹنس تھی وہ افغانستان. اور جو باقی سب ملکوں کے لٹے پٹے لوگ جن کی ڈگنیٹی چھین لی گئی وہ سارے افغانستان میں جا رہے ہیں، جا کے پناہ لے رہے ہیں. بالکل بالکل. ایک بڑے زبردست انٹرسٹنگ ٹاپک پہ ہم چلے گئے ہیں اور we're gonna go back to where we were before this question after this break. ویلکم بیک. آئی ہوپ کہ جو آپ کا لاسٹ کوشچن تھا اس کو ہم نے اچھے طریقے سے جواب دیا اور میں تو اس جواب سے بڑا سیٹسفائیڈ ہوں. ان کمنگ شوز اس سے بھی زیادہ ہم اور ایسی ابسرڈ باتیں کی جائیں گی اس شو کے اوپر کہ آپ لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں، شاید ان کو اپنا پتہ نہیں ہے کچھ نہیں، لیکن میں آپ کو اتنا بتا سکوں یہ سب باتیں سچ ہیں. اس سے پہلے کہ ہم زید صاحب سے اور سوال پوچھیں، ایک ٹیلی فون والا مچھر کی طرح میرے کان میں زپ زپ کر رہا ہے، تو لیٹس ٹیک دا کال. ہیلو. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں واصف رحمان خٹک بول رہا ہوں. واصف رحمان خٹک صاحب جی فرمائیے. زید احمد صاحب سن رہے ہیں آپ کی بات. میں تو پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کا بہت بڑا فین ہوں. حکیم صاحب جی جی بتائیے. ڈاکٹر صاحب کا بہت بڑا فین ہوں. ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ جو مسلمان کی جو نیو جنریشن ہے اس کے بارے میں آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں؟ قرآن کو چھوڑ دیں یا پھر قرآن کے جو ہم نے چھوڑ دیا، مطلب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، مغرب میں اس کو اپنا لیا اور وہ ترقی کر رہے ہیں قرآن کو اپنا کر. پاکستانی جو نیو جنریشن ہے اس نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. بہت شکریہ آپ کا خٹک صاحب. یہ بڑا جلتا ہوا ایک سوال ہے ایک طرح سے. ہم نے جو اقبال کا یہ پروگرام شروع کیا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ اقبال کی ڈاکٹرن میں آپ کو یہی پیغام دیں کہ آپ کو الٹیمیٹلی قرآن میں ڈوبنا ہے جا کے. دیکھیے مولانا جلال الدین رومی کا جو کلام مثنوی ہے مولانا روم، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے ہست قرآن در زبان پہلوی. قرآن ہے یہ فارسی زبان کا جی، یعنی مولانا مثنوی کی جلال الدین رومی کی جو مثنوی ہے اٹس این انٹرپریٹیشن آف دا وزڈم آف قرآن. اوکے بٹ ناٹ اے لٹرل ٹرانسلیشن. نیچرلی ناٹ. مقصد یہ کہ قرآن کا ایسنس ہے اس میں، جو قرآن کا میسج ہے اس کا پیغام توحید، قوت، جرت، دلیری
اور رسالت آخرت، وہ تمام پیغامات وزڈم آف قرآن اس میں. اسی طرح کلام اقبال جو ہے وہ بھی ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ہست قرآن در زبان اردو زبان میں یہ قرآن کی ایک ایسی انٹرپریٹیشن ہے، ایسی تفسیر ہے یہ. اور الٹیمیٹلی اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ اوریجنلی قرآن کو جا کر براہ راست پڑھیں عربی میں، جس کو تیرے وجود پہ نہ ہو جب تک نزول کتاب، اقبال نے جیسے کہا ہے، نہ گرہ کشا ہے رازی نہ صاحب کشاف. اقبال کے والد نے اقبال سے کہا تھا کہ تم قرآن اس طرح پڑھا کرو جیسے قرآن تم پہ نازل ہو رہا ہے، جس پر اقبال نے یہ شعر خوبصورت کہا تھا کہ جب تک تیرے وجود پہ نہ ہو نزول کتاب، جب تک تو نازل نہ ہو رہا ہو قرآن تمہارے اوپر، جو مرضی تم کر لو، جو مرضی تفسیر تم پڑھ لو، جو مرضی روایتیں تم پڑھ لو، ہسٹری تم پڑھ لو، قرآن تمہیں نہیں سمجھ میں آئے گا. قرآن اس طرح پڑھو جیسے تم پہ نازل ہو رہا ہو. تو الٹیمیٹلی تو قرآن پہ ہی جانا ہے، لیکن آف کورس اس کا راستہ جو ہم نے لیا ہے وہ تھرو دی ڈاکٹرن اینڈ فلسفی آف اقبال ہے. اب ہم آتے ہیں دوبارہ اسی بات پہ جو آپ سوال ہم پہلے کر رہے تھے کہ سر سید کی جو ایجوکیشنل موومنٹ تھی، اس نے مسلمانوں کو پہلی دفعہ یہ کانسیپٹ دیا کہ مغربی تعلیم بھی حاصل کی جا سکتی ہے، اب انگریزی پڑھنی پڑے گی کیونکہ حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ اب ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، اور ہندو کیونکہ 60-50 سال آگے نکل چکے ہیں انگریزوں کے ساتھ مل کر، اب مسلمانوں کے لیے ان کو کیچ اپ کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا اسی دور میں آلموسٹ 1860-70 وغیرہ میں کانگریس بنی تھی. کانگریس پارٹی بنیادی طور پر تو کانگریس ایک انڈین نیشنلسٹ پارٹی کے طور پر بنی، لیکن شروع ہی میں اس کو ہندوؤں نے ڈومینیٹ کر لیا تھا اور کانگریس آلموسٹ بیکیم اے ہندو پارٹی. مسلمانوں کے پاس کوئی پارٹی نہیں تھی، کوئی جماعت نہیں تھی. سر سید ایجوکیشن سوسائٹی تھی، محمدن ایجوکیشن انسٹیٹیوشن بنا جو بعد میں جا کے سر سید یونیورسٹی 1920 تک سر سید یونیورسٹی بن گئی. اور بھی اسکول آف تھاٹس نکلے، اور بھی اور مدرسے کے اسکول آف تھاٹ، دیوبند مدرسہ نکلا، بریلویوں کا مدرسہ نکلا، جو کہ سر سید کے اگینسٹ تھے obviously. کیونکہ ٹریڈیشنل اسکالرز نے سر سید کی مخالفت کی، لیکن مسلمان تھاٹ پروسیس اتنا منتشر ہو چکا تھا اور اتنا ڈیوائڈ ہو چکا تھا، بیکاز ایک پولیٹیکل حکومت نہیں تھی، کچھ اکانومی بھی نہیں تھی، تو ہر جگہ سے اسپرنگ آؤٹ کر رہے تھے. اور وہ ٹھیک ہے اپنے زمانے کے لحاظ سے وہ ٹھیک تھے، بیکاز ایوری بڈی واز کمنگ آؤٹ وتھ سولوشنز ٹو دی پرابلمز دیٹ دی مسلم فیس. لیکن کوئی اس میں لیڈر ایسا نہیں تھا جو تمام مسلمانوں کو ایک مرکز پہ جمع کر سکتا. وی نیور ہیڈ اینی لیڈرشپ لائک دیٹ. اسی دور میں 1877 کے آس پاس علامہ اقبال پیدا ہوتے ہیں. تو دس از دا بیک گراؤنڈ جس میں اقبال کی پیدائش ہوتی ہے اور وہ پرورش پائیں گے اور آگے ہم اس پہ لے کے چلیں گے. لیکن اب تھوڑا سا ہم ریجن میں جائیں تو دیٹ از آلسو دا پیریڈ کہ جس کے اندر خلافت عثمانیہ چاروں طرف سے کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی، اور مسلمان علاقوں کے اوپر جو آرمینیا اور سینٹرل ایشیا میں خلافت عثمانیہ کے علاقے تھے اس پہ روس قبضہ کرتا چلا آ رہا تھا. جو چیچنیا اور داغستان کے علاقے تھے وہاں پر امام شامل کی ریزسٹنس تقریباً دم توڑ رہی تھی، اور امام شامل کے ان علاقوں پر شکست ہونے کے بعد روس جو تھا وہ سینٹرل ایشیا سے نیچا ہوتا ہوا داغستان اور چیچنیا کے علاقوں سے نیچا ہوتا ہوا ٹرکی کے بارڈر تک آ گیا تھا. خلافت عثمانیہ کے بارڈر تک پہنچ گئے تھے، اور ٹرکی اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ اس وقت یورپ میں اس کو سک مین آف یورپ کہا جاتا. ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. بات پہنچی اقبال کی ولادت پہ، تو لیٹس ٹیک اٹ فرام دیر. دیکھیے جیسے ہم نے کہا آپ سے کہ اقبال جس گھر میں پیدا ہوئے دونوں والدین ولی اللہ تھے. دے ور ایکچولی سینٹس، اتنے نیک درویش لوگ، اینڈ دے ہیڈ اے ویری اسٹرانگ اسپرچل کنٹینٹ ان دیم آلسو. اور یہ اقبال کے وجود میں بچپن ہی سے ڈال دیا گیا کہ دین بغیر روحانی کانسیپٹ کے مکمل نہیں ہوگا. مگر اقبال کی بنیادی دینی تعلیم کے بعد انہوں نے تعلیم انگریزی نظام ہی میں حاصل کی، یعنی اس کے بعد اپنی میٹرک کی تعلیم حاصل کی. میٹرک کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں گئے جو کہ انگریزوں کا تھا، پورا انگریزوں کا سسٹم قائم ہو چکا تھا. مسلمان اب اس جدید تعلیم کو حاصل کرتے تھے اپنے دور کے مطابق، لیکن چونکہ گھر سے دینی تعلیم مضبوط ہو چکی تھی لہٰذا یہ بات کہ مغرب سے متاثر ہو کر مغربی ہو جائیں گے، خطرات تو تھے، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں مسلمان نوجوان جو انگریزی تعلیم حاصل کرتے تھے اس کے بعد یورپ اور ولایت جایا کرتے تھے وہ پھر یورپین ہی ہو کے رہ جایا کرتے تھے، جو کہ اب تک ہو رہا ہے. وہ سلسلہ تب سے چلا اور اب تک چلے آ رہا ہے کہ لوگ لاکھوں ڈالر اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے بھیج دیتے ہیں. ان کی ایجوکیشن جو کہ اس زمانے میں جو کالج کی ایجوکیشن تھی اس کے اندر ظاہر ہے کہ جب لینگویج انگریزی زبان کی تعلیم میڈیم تھا، اور یہ ایک فیکٹ ہے کہ جب آپ برٹش اور انگریز لٹریچر پڑھاتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی ویلیوز بھی آتی ہیں. یہ انوسنٹ نہیں ہے انگریزی سیکھنا. ایک کانسیپٹ جو آج بلڈ ہو رہا ہے کہ ہم کو انگریزی اگر پڑھانی چاہیے تو انگریزی میں وہ لٹریچر پڑھانا چاہیے جو ہمارا لٹریچر انگریزی میں ٹرانسلیٹ ہوا ہے، ٹھیک، تاکہ ویلیوز اور موریلٹی بھی ہماری آئے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ شیکسپیئر کو، ڈکنس کو اور ان تمام لوگوں کو پڑھتے ہو کہ جو انگریزی تہذیب اور معاشرے کو ریپرزینٹ کرتی ہیں تو ان کی ویلیوز سے آپ متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہو. لینگویج از دا موسٹ پاورفل ٹول آف امپیریلزم. ٹھیک.
تو یہ کانسیپٹ، یہ پرابلم اس زمانے میں تھی. جبھی تو اکبر الہبادی نے وہ شعر کہا تھا کہ ہم ان کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر بچے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. جی، جس کو پڑھ کے بچے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں. اور ہوتا یہی تھا کہ انگریزی پڑھنے کے بعد وہاں ساتھ ساتھ سوشلزم کے کانسیپٹ آ رہے تھے، ڈیموکریسی کے کانسیپٹ ڈالے جا رہے تھے. یہ بتایا جا رہا تھا کہ آزادی نسواں کے نام پر عورتوں کو جناب کھل کے مردوں کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے. بچے پیدا کرنا، فیملیز تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، وہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہو گئی. اب تو آدھی آبادی کو مل کر کام کرنا چاہیے. یہ کانسیپٹ دیے جا رہے تھے کہ جناب کیپٹلزم کے مقابلے میں کمیونزم، سوشلزم، اور یہ وہ آئیڈیاز ہیں جو نئے دور کے آئیڈیاز ہیں. حالانکہ کمیونزم اور کیپٹلزم دونوں کے پیچھے وہی روتشائلڈ، وہی لوگ، وہی جو فنڈ کر رہے ہیں، دونوں طرف فنڈنگ کر رہے ہیں. بالکل بالکل. بیکاز فریڈرک، ایون نازیزم جو تھا وہ فریڈرک نیشی سے آتا ہے، اور وہ اس کے بھی سپورٹر یا کیا آپ اس کو لفظ یوز کریں گے، بلکہ جو بنانے والے کارل مارکس یا جو کیپٹلزم کا ڈاکٹرن لانے والے بھی وہی لوگ تھے. سارے یہودی تھے، اور ازمز جو ہیں کریٹ ان لوگوں نے انہی کے کریے ہوئے. اب یہ اس زمانے میں 20ویں صدی کا آغاز تھا یہ، اور پوری دنیا میں ایک میڈیا ریولوشن آ چکی تھی، ریڈیو آ چکا تھا، اور پبلشنگ یہ کنٹرول کر رہے تھے، اخبار آ چکا تھا. تو یہ پہلی دفعہ انسانیت کی تاریخ میں ایک انفارمیشن ریولوشن، اور اس انفارمیشن ریولوشن کو چونکہ کنٹرول یہ کرتے تھے، اس لیے اپنی نالج، اپنے جو یہ پسند کرتے، ہسٹری بھی چینج کر دی. ایک کال لیں گے، بڑی زبردست بات چل رہی ہے، اب اس کو یاد رکھیں. جی سر، ہیلو. ہاں جی، السلام علیکم. السلام علیکم جی، کون صاحب بول رہے ہیں؟ میرا نام حیدر ہے جی، لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی حیدر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. میں نے جی آپ سے ایک بات کرنی ہے، تھوڑی سی ٹاپک سے شاید ہٹ کے، تھوڑی سی. جی جی. پوائنٹ یہ ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم جب اپنی ہسٹری کی بات کرتے ہیں، خاص طور پہ مسلمز کی، تو وہ ہسٹری اسلام کی تو ہے نہیں، وہ مسلم رولرز کی ہے. اب علامہ اقبال جیسے 2-4 شریف آدمی تو تھے بہرحال ہمارے پاس، اور ہمارے پاس سائنٹسٹ بھی تھے، ٹیچرز بھی تھے کچھ. لیکن یہ جب ہم، یہ جو صاحب ہیں، مجھے ان کا نام فوری نہیں آتا، لیکن یہ صاحب اور 1-2 اور صاحب ہیں، اور ٹی ویز پہ آتے ہیں، چینلز پہ آتے ہیں، جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ غوری صاحب اور عبدالی صاحب اور پتہ نہیں کون کون، انہوں نے بڑے اچھے کام کیے، تو یہ وہی کام ہے جو اب امریکہ کر رہا ہے. اچھا. جب امریکہ آ کے، جب ہماری انڈیا کی، یا مطلب گورے آ کے اگر ہماری انڈیا کی دولت لوٹ کے چلے گئے تو وہ غلط ہے، اور غوری صاحب آ کے جو مندروں پہ حملے کر کے اور اندر گھس کے پیسے لے گئے، وہ صحیح تھا. مطلب اگر ابھی حضرت علی کے مزار کے اندر بندے جا کے چھپ جائیں اور وہاں پہ وہ گولے ماریں، وہ غلط ہے. اور وہ اگر بندے جا کے چھپ جائیں اپنے مندر میں اور ہمارا بندہ جا کے ان کو مارے، تو وہ ٹھیک ہے. دیکھو جی، یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. کیا کہیں گے آپ؟ اٹس obviously away from the topic. اس کے لیے ہم آگے جب جائیں گے تو وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دس آلسو، کہ دیکھیے، قومیں، تہذیبیں اور سویلائزیشنز، تاریخ وہ لوگ لکھتے ہیں جو جیتتے ہیں، اور تاریخ دنیا کی سب سے زیادہ ڈسٹورٹڈ سائنس ہے. It's a phenomena which shouldn't be trusted. اور جب تک کہ آپ اس کو ملٹیپل سورسز سے ویریفائی نہ کریں. شہاب الدین غوری یا محمود غزنوی نے انڈیا پہ کیوں حملے کیے، اس کی وجوہات تھیں. ایک ہندو راجے مہاراجے جو اس طرف بسا کرتے تھے، وہ مسلمان ریاست سے چھیڑ چھاڑ کیا کرتے تھے، حملے کیا کرتے تھے، تنگ کیا کرتے تھے، سپلائیز روکا کرتے تھے. اس کی پوری ہسٹری ہے. اور یہ انڈین اور ہندو پروپیگنڈا ہے کہ شہاب الدین غوری اور محمود غزنوی گنڈے تھے، لٹیرے تھے، اور لوٹنے کے لیے آئے تھے اس علاقے میں. اور لیٹس گو بیک ٹو ہمارا جو یہ آپ کے سوال کا جواب اگلے شوز میں بھی ہم دیں گے، لیکن ابھی کیونکہ ہم ایک بیک ڈراپ پہ چل رہے ہیں، اور ابھی ہم پہنچے تھے کہ میڈیا ریولوشن ہیڈ جسٹ سٹارٹڈ، پبلشنگ واز کنٹرولڈ، ایسوسیٹڈ پریس، آل دیز رائٹرز، ہالی ووڈ شروع ہو چکا تھا، یہ سب چیزیں کنٹرول میں آ چکی تھی. آپ اگر 20ویں صدی کا آغاز دیکھیں تو ایک حیرت انگیز آغاز ہے. یہ تاریخ انسانیت میں کبھی بھی یہودیوں کو اتنا کنٹرول انسانوں پہ نہیں ملا تھا جتنا 20th سینچری کے بگننگ میں یہ حاصل کر چکے تھے. جنگیں کرا کے اتنا پیسہ کما چکے تھے. ابھی پچھلی صدیوں میں جنگیں کرائی ساری، انہوں نے رومن کیتھولک کی جو ویٹیکن کی پاور چھینی، سارے مونارکس، یورپین جتنے مونارکس تھے ان سے جنگیں کرا کے ان کو کمزور کر دیا، ان کو مقروض کیا. کوئی یورپین امپائر ایسی نہیں تھی جو ان کی مقروض نہیں تھی. پھر یہ ایسٹ انڈیا کمپنی اور برٹش امپائر کے ذریعے ڈرگ ٹریڈ کرتے تھے جس سے انہوں نے پیسے کمائے، اور پوری دنیا میں اپنے پروٹوکالز بنا کے اپنے لوگوں کو تیار کر کے فری میسونک سوسائٹیز کو امپلانٹ کرنے کے بعد، پاکستان میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ٹائم سے فری میسنز آ کے بیٹھے ہیں. تو 20th سینچری کے شروع میں یہ یورپینز اور امریکنز کو انہوں نے پہلے کنٹرول کیا. میڈیا ایکسپلوژن، ہالی ووڈ اور فائنانسز، یہ دو چیزیں کنٹرول کرنے کے بعد اگر آپ نوٹ کریں کہ 1912 اور 1913 میں انہوں نے امریکہ میں فیڈرل ریزرو بینک بنایا. اس سے پہلے میں آپ سے بالکل میں ان کو صرف آڈینس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ جو واٹر لو کی جنگ
کا جو قصہ ہے جس میں برٹش جتنی بھی اکانومی تھی، برٹش اکانومی جو اس وقت تک ان کے ہاتھ میں نہیں تھی اور اس وقت یہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کس طرح وہ برٹش اکانومی اپنا اکنامک انٹیلیجنس کے تھرو جو انہوں نے 20 گھنٹے پہلے خبر پہنچا دی اور کہا کہ جی انگلینڈ جنگ ہار گیا اور سٹاکس جو تھے وہ کریش ہو گئے. اور پلیز ذرا وہ ان کو بتائیے. 19 سینچری کے شروع میں جو بیٹل آف واٹرلو ہوئی، واٹرلو کی جنگ کی بات کر رہا ہوں میں جی. تو واٹرلو کی جنگ میں ان لوگوں نے ایک افواہ اڑا دی کہ صاحب انگلینڈ ہار گیا. تو جو برٹش گورنمنٹ کے ایسٹس تھے وہ اسٹاک مارکیٹ میں کریش ہو گئے اور اسی دن خرید لیے اور اسی وقت راسچائلڈ نے خرید لیے اور تھوڑی دیر بعد خبر آئی کہ جی برٹن تو جیت گیا. وہ اسٹاکس ملینز آف ڈالرز اوپر چلے گئے. یعنی کہ دے اینڈڈ اپ اوننگ آل دا اکانومی ایٹ دی بگننگ آف دا سینچری. اور انگلینڈ کا رہا ہی نہیں. جو 1840-30 میں انہوں نے ڈرامے شروع کیے وہ 21ویں صدی میں آج بھی وہی کر رہے ہیں. جی 1829 میں پہلا ڈپریشن کریٹ کیا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے امریکہ میں جا کے جو بینکس بنانے شروع کیے اپنے، اور امریکن پریزیڈنٹ نے جیفرسن نے اور لنکن نے جو ان کو روکنے کی کوشش کی تو ان کو اسیسنیٹ کروا دیا. بالکل. لیکن جو وڈرو ولسن کی جو بات آتی ہے کہ وڈرو ولسن جو تھا اس نے ایکٹ پاس کیا لیکن مرنے سے پہلے وہ جو کہہ کے گیا ہے وہ بھی آپ بتائیے لوگوں کو کہ اس نے کہا کہ یہ جو میں کر گیا ہوں یہ شاید مجھے آئندہ ڈین آف وائپرز ان کو، یعنی ان کو یہ کہا کہ سانپوں کا بچھوؤں کا میں ایک جال بچھا گیا ہوں جو امریکن سوسائٹی کو کل کھا کے چلا جائے گا یہ. لیکن انہوں نے دے ڈڈ ناٹ اسٹاپ، دے کیپٹ آن ورکنگ آن دی ویسٹرن اکانومی، خاص طور پہ امریکہ اور انگلینڈ تو پہلے کھا چکے تھے، امریکہ پہ ہی بہت سیریسلی کام کر رہے تھے. انفینٹ تھا نا ان کے لیے کہ بیکاز دے اوبیسلی جنگیں امریکن سول وارز اور جو بھی ان کے فری میسنز آئے ہیں اور آ کے انہوں نے یورپ سے ہیلپ حاصل کی اور واپس جا کے اپنے ہی بندے جس کو یہ کر رہے ہیں برٹش ان کو جنگ کروا کے ان کی اکانومی تباہ کرائی اور پھر واپس آ کے خود ہی قابض ہو گئے. دیکھو علی، یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں نا یہ لوگوں کو کنسپریسی تھیوریز لگیں گی، لوگ کہیں گے کہ آپ کس ہسٹری کی بات کر رہے ہیں. ہم جو بات بڑا کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے اب ہوش میں آ جائیے، 200 سال سے آپ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. دیر آر سرٹن سیکرٹ سوسائٹیز، آپ کی مائنڈ، آپ کی اکانومی، آپ کی پالیسی، آپ کی جیوگرافی، آپ کی ہسٹری کنٹرول کر رہے ہیں اور ان کا ایک مقصد ہے اسٹاپ بہیونگ لائک ایڈیٹس، اسٹارٹ تھنکنگ، اسٹارٹ ریڈنگ. دس از دا میسج دیٹ وی وانٹ ٹو گیو. ویک اپ، ویک اپ، ویک اپ. اور there will be no chance. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وہ آخری جو وہ تھی کہ مسلمانوں کو کہا گیا کہ بس اب جاگ جاؤ، اس کے بعد تم کبھی نہیں اٹھ سکو گے. یہ اور اس ویک اپ کال کے لیے دا گریٹسٹ پرسن ہو ایمرجڈ ان دا 20th century واز اقبال. دیٹ از وائی وی آر ڈسکسنگ اقبال. آفٹر دس بریک we're gonna go ahead with this and obviously یہ conversation جو ہے is going to one fact alone: wake up. ویلکم بیک. دا کنورسیشن از obviously میں لاسٹ شو میں بھی یہی بات کہی تھی میں نے کہ اتنی ابسرڈ باتیں یا یہ انفارمیشن شاید آپ لوگوں کو اتنی ابسرڈ لگ رہی ہو کہ آپ کہیں گے یہ لوگ واقعی خپتی ہو چکے ہیں. یعنی کہ میں تو ویسے ہی پہلے سے بدنام ہوں لیکن یہ انفارمیشن ہسٹوریکلی یہ فیکچوئل انفارمیشن ہے جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے. تو لیٹس کنکلوڈ دس ایپیسوڈ ٹونائٹ. دیکھو تو ہم اس جگہ پہنچے ہیں کہ جب پوری دنیا میں انوائرمنٹ یہ بلڈ ہو چکی ہے کہ ویسٹرن زائنسٹ اکنامک اور پولیٹیکل ملٹری اکنامک پاور پوری طرح کنٹرول کر رہی ہے دنیا کو، چاہے وہ کیپٹلسٹ بلاک میں کرے یا کمیونسٹ. اس وقت کمیونسٹ نہیں تھا، اس وقت تو زار تھا، کریٹ کیا گیا. زار کو مارنے والے بھی یہ لوگ. ایگزیکٹلی رشین زارز کی حکومت تھی وہاں پہ، وہ بادشاہت تھی اور ان کی رشتے داریاں تھیں یورپ کے اندر بھی اور پورا مونارکی ہر طرف قائم تھی. یہ میرے خیال سے آخری مونارکی رہ گئی تھی جنہوں نے ڈسٹروائے نہیں کی جس کو لیکن 2 دفعہ ٹرائی کر چکے تھے. تو 1906 میں، اب ہم انڈیا واپس آتے ہیں، 1906 میں پہلی دفعہ تھوڑا سا مسلم پولیٹیکل تھاٹ پروسیس ریوائیو ہوتا ہے اور مسلم لیگ نام کی ایک جماعت بنتی ہے کہ جو آئندہ آگے آنے والے دور میں مسلمانوں کا وہ پلیٹ فارم بنتی ہے جس کی بنیاد پر پاکستان اور قائد اعظم جس پرومیننٹ ہوتے ہیں، قائد اعظم اس کی قیادت سنبھالتے ہیں اور پاکستان بنتا ہے. مگر قائد اعظم اسی دور میں آپ دیکھیے گا کہ آلموسٹ دس واز دا پیریڈ جب علامہ اقبال پیدا ہوتے ہیں، ان کے آگے پیچھے قائد اعظم کی پیدائش بھی ہوتی ہے. اینڈ 2 great men were born almost in the same era and they grow up together. And they are product of what they coming from. And the product of this western imperialism جو اس دور میں جو تعلیمی نظام قائم ہوتا ہے. اور یہ کمال ہے، معجزہ ہے کہ انگریز یہ سمجھتے تھے کہ اس نظام کے ذریعے یہ غلام پیدا کریں گے، اس نظام کے ذریعے 2 آزاد اور غیرت مند ترین وجود اس سسٹم سے پیدا ہوتے ہیں. اور جنہوں نے اپنے جو علامہ اقبال اور قائد اعظم ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں، الگ الگ یہ اپنی تربیت حاصل کر رہے ہیں، الگ الگ یہ آگے اٹھ رہے ہیں. قائد اعظم بھی اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ جاتے ہیں، علامہ اقبال بھی اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے 1906 میں انگلینڈ جاتے ہیں.
اور اس وقت تک علامہ اقبال میں نوجوان ہونے کی حیثیت سے 25-26 سال ان کی عمر تھی، لیکن اتنا بیج پیدا ہو، اتنی اویئرنیس تھی کہ جب یہ کیمبرج آکسفورڈ پہنچتے ہیں تو وہاں پر ایک اسلامک سوسائٹی بنی ہوئی ہوتی ہے جو انڈین مسلمانوں نے یا دوسرے مسلمانوں نے بنائی ہوتی ہے. یہ فوراً جاتا ہی اس سوسائٹی کا نام تبدیل کر کے پین اسلامک سوسائٹی کر دیتے ہیں. پین اسلامک سوسائٹی. دس از اے میسو چینج. اگر آپ اس کو نوٹ کریں تو کہ اقبال میں یہ کانسیپٹ کہ ہم صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، ایک جگہ کے خطے کے مسلمانوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم پوری امت کی بات کر رہے ہیں. اسلامک سوسائٹی واز چینج ٹو پین اسلامک سوسائٹی. سو یہ بات کہ ایک نوجوان اقبال کے اندر وہ بیج موجود تھا جو آگے ایک ریولوشنری کا تھا.